نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس سوال کے اگر علماء کرام نے فیصلہ کر لیا اور اس وجہ سے وبائیں پھیلی تو یقیناً بہت سی جان جا بھی سکتی ہیں، تو کیا اس کا نقصان یا اس کا گناہ، اس کا وبال علماء پر ہوگا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دی جائے یا اس کا مطالبہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر تو یہ مجتہد علماء جو امت کے لیڈر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ان کو دو میں سے یا دوہرا اجر ملے گا یا ایک، یا تو دو میں سے دو اجر ملیں گے اجتہاد کرنے کا اور درست اجتہاد کرنے کا، یا ایک اجر ملے گا۔ اجتہاد تو کیا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اجتہاد درست نہ تھا بلکہ اس سے نقصان ہو گیا تو بھی اس پر ان کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ اجر ملے گا۔ وہ جو جانیں جائیں گی بھی تو وہ جانیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوں گی، اللہ کے اس پر اجر ہوگا ان کے لیے، بلکہ شہادت کا رتبہ ہوگا۔ اور علماء کے لیے اس پر کوئی پکڑ ہے نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ مجتہد ہیں، اصحاب اجتہاد ہے، تو ان کے لیے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ کو دو واقعات ایسے بیان کر دیتا ہوں، اس سے تشفی ہو جائے، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم احد کے موقع پر بھی، کہ جب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرکین مکہ کے وہ سردار تھے، تو ان کو لے کر بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد میں پہنچ رہے ہیں 3 ہجری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مدینے میں رہ کر اس کا دفاع کیا جائے، بلکہ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا جو رئیس المنافقین تھا۔ کچھ نوجوانوں نے لیکن جو کہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اپنے ذوق شوق کا، جوش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو باہر نکل کے لڑنا چاہتے ہیں اگر ہمیں یہ موقع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کئی لوگوں نے جو پریشرائز کر کے کہا اور تذکرہ کیا، بار بار کہا، تو آپ نے ان کی بات سن کے قبول کر لی، اور پھر آپ اٹھ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اپنی زرہ وغیرہ اور اپنے آپ کو تیار کیا، آپ باہر تشریف لائے۔ تو اس عرصے میں جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے ان نوجوانوں کو کہا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے باوجود اپنی رائے کیوں دی، کیوں تم نے جو ہے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اپنی رائے سے، اپنی بات بتا کے؟ تو انہیں اس پر ندامت ہوئی کہ ہاں واقعی ہمیں تو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے جب کہہ دیتا کہ ہم اندر رہ کے لڑیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح چاہیں ویسے کر لیں۔ اب فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، جب فیصلہ ہو گیا تب ہو گیا، الحمدللہ، اسی میں برکت ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اپنی تلوار کے ٹوٹنے کا بھی، اور اس کی آپ نے تعبیر بھی بتائی کہ میرے اصحاب میں سے بڑے قریبی کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں گے، اور یہ اور یہ اور یہ، اور وہ سب ہوا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اس سے وڈرا نہیں کیا، تو آپ کو تو اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنگ موتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری ایک جماعت کو وہاں بھیجا، اور اس میں آپ نے فرمایا، یہ دوسری مثال ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ زید یہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے، پھر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کے امیر ہوں گے، بلکہ جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، وہ شہید ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آگے بڑھے گی، اور وہ خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو اب آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا بتایا تھا اور بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے کہ یہ ہونے والا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے، کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، جیسے لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ آؤٹ کم کیا ہے، ہم سے یہ مطالبہ نہیں کہ ہم آؤٹ کم پہ توجہ کریں، ہمیں تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کنڈیشن میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس صورتحال میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ کیا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے بیماری اس طرح سے پھیل رہی ہے اور اس کثرت سے اس کی اموات ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے ایک شعائر میں سے جمعہ یا جماعتوں کو موقوف کیا جائے یا عوام کے لیے بند کیا جائے؟ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اگر ایسا کرنے کی گنجائش ہے اور کیا جا سکتا ہے تو اس کو وے کریں گے، اس کو پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے مجتہد ائمہ، اور انہوں نے اس کا اگر فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہوگا تو ہوگا، وہی چیز اصل میں شریعت بن جائے گی، بس جس کا وہ فیصلہ کر لیں۔ اب اس کے نتیجے میں ایک تو نہیں، لاکھوں لوگ بھی تہہ ہو جائیں
شہید ہو جائے تو اس سے کوئی فرق شرعاً نہیں پڑتا، یعنی گناہ ثواب کے حساب سے ظاہر بات ہے افسوس اور غم تو اپنی جگہ ہے ہی. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم فرمایا، بہت روئے، بہت افسوس فرمایا، شدید قسم کا غم اور قلق آپ کو ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے شریعت کا حکم بدلے گا، حرام حلال کا فیصلہ وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو جب علماء اس بات کا فیصلہ کر لیں گے تو بس وہی فیصلہ ہوگا، خواہ اس کے نتیجے میں زیادہ جانے جائے یا کم جانے جائے. یعنی مقصود جانے بچانا یا نہ بچانا یہ خود نہیں ہے، مقصود اللہ کی شریعت کو بچانا، دین کو بچانا، دین کا حکم بچانا ہے. تو اس میں جو چیز جیسی جہاں ہوگی ویسے ہی رکھی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.